دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے سیرت کی تیسری قسط حاضر ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے عام الفیل کے تعلق سے۔ عام الفیل وہ سال ہے جس سال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہمیں جاننا یہ ہے کہ اس سال کو عام الفیل کیوں کہتے ہیں اور عام الفیل کا مطلب کیا ہے۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال۔ تو اس سال کو جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال کو عام الفیل کیوں کہا جاتا ہے، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں۔ یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا ابرہا، اس نے ایک بہت بڑا گرجا گھر بنوایا اور اس نے پوری دنیا کے اندر یہ اعلان کروایا کہ اب لوگ کعبے کو چھوڑ کر اس گرجا گھر کا طواف کریں گے، اس گرجا گھر کا حج کریں گے، اب کعبے کا حج نہیں ہوگا۔ عرب کے لوگوں کو جو فطری طور پر کعبے سے لگاؤ رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، یہ بات بہت زیادہ ناگوار گزری۔ عرب کے لوگوں میں سے ایک شخص نے اس گرجا گھر کے اندر گندگی کر دی اور ایک نے اس کے اندر آگ لگا دی اور عمارت کو نقصان پہنچایا۔ ابرہا کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا کہ عرب کے لوگوں نے گرجا گھر کے تعلق سے ایسا عمل کیا ہے تو اسے بہت غصہ آیا، اور اس کو یہ معلوم تھا کہ انہوں نے یہ کام جو کیا ہے وہ کعبہ کی محبت میں کیا ہے، تو اس لیے اس نے قسم کھائی کہ میں کعبے کی جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں کعبے کو اب اس دنیا سے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اور وہ کعبے کو ختم کرنے کے لیے، کعبے کو اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑا لاؤ لشکر ہاتھیوں کا لے کر آیا۔ اس کے جتنے فوجی تھے سب ہاتھیوں پر سوار تھے اور وہ خود ایک بہت بڑے حج پر تھا۔ عرب کے لوگوں نے اس واقعے سے پہلے ہاتھی نہیں دیکھا تھا، بہت کم لوگوں نے ہاتھی دیکھا تھا۔ جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ شیر کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن کبھی اصلیت میں بہت سے لوگوں نے شیر نہیں دیکھا ہوگا، سوائے دو چار لوگوں کے جنہوں نے چڑیا گھر وغیرہ میں دیکھ لیا ہوگا۔ اس طرح سے عرب کے لوگ عام طور پہ ہاتھی کو نہیں جانتے تھے، شکل سے سنا ہوا تھا۔ تو انہوں نے پہلی بار بہت سارے ہاتھی دیکھے، ہاتھیوں کی فوج دیکھی مکہ کے اندر۔ ان لوگوں نے اس سال کا نام ہی ہاتھی والا سال رکھا۔ تو یہ وجہ ہے اس سال کو ہاتھی والا سال کیا ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا قرآن پاک کے اندر بھی تذکرہ کیا ہے، اور اس واقعے کے متعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری سورت نازل فرمائی۔ تو اب ابرہا جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، جس کی وجہ سے اس سال کا نام ہاتھی والا سال رکھا گیا، اور اسی سال ہمارے نبی پیدا بھی ہوئے اس واقعے کی کچھ دنوں بعد۔ اب آگے سوال یہ ہے کہ جو ابرہا آیا تھا تو اس کو کامیابی ملی یا نہیں ملی، اور کعبے کی حفاظت کیسے ہوئی، اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ بنے رہیے، یہ سیرت کی سیریز چل رہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔